ہم لوگوں کو بتا تو سکیں کہ ہمارا اصل میں عقیدہ ہے کیا، نظریہ کیا ہے، فاضل بریلوی کیا تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت پر لوگ بلا وجہ گرد ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ بڑا مہربان ہے، وہ جس کو عزت عطا فرماتا ہے بے حساب ہی عطا فرماتا ہے، بے حساب شان عطا فرماتا ہے۔ صرف ہمارے اندر یہ غلطی ہے میرے جیسے لوگوں میں کہ ہم اتنی محنت نہیں کرتے اتنی گرد ڈالنے والے کرتے ہیں۔ اگر تھوڑی جد و جہد کی جائے تو چہرے بڑے صاف ہو کے لوگوں کے سامنے آ جائے۔ آج کی یہ کانفرنس امام احمد رضا کانفرنس کے نام سے انعقاد پذیر ہے، اور مقصد صرف اتنا ہے کہ بتایا جائے کہ اصل میں ہمارے امام کی شخصیت ہے کیا۔ پہلے سب سے یہ بات سن لیں کہ شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، صرف کسی سلسلے کے پیشوا نہیں، وہ تو اہل سنت کے امام ہیں۔ تو وہ اہل سنت کے امام ہیں تو انہیں اسی زاویہ نظر سے دیکھا جانا چاہیے جو ان کی حیثیت ہے، اور وہ مجدد ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے تجدید کی ہے دین کی، تو ان کے تجدیدی کارناموں کو دیکھا جائے گا۔ عزیز بھائی، امام اہل سنت مولانا امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ 1856 کو بریلی شریف میں پیدا ہوئے۔ ان کے جو بڑے تھے وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ فائز تھے۔ لاہور کا جو شیش محل ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی ملکیت رہا ہے۔ بریلی کا شہر اعلیٰ حضرت کے بڑوں نے فتح کیا تو وہیں قیام پذیر ہو گئے۔ ان کے پردادا دنیاوی عہدے چھوڑ کر ایک درویش کے ہاتھ پہ مرید ہوئے تو پھر سارا گھرانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اور عاشقوں سے بھر گیا۔ 1856 میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے ہیں، 1921 میں آپ نے وصال فرمایا ہے۔ سن ہجری کے حساب سے آپ کا 99واں عرس اس وقت منایا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے والد گرامی سے تعلیم حاصل کی، اس دور کے مقتدر علماء کے سامنے بیٹھ کر باقاعدہ پڑھا۔ اللہ کریم کا یہ قانون ہے کہ جس بندے سے کوئی کام لینا ہوتا ہے نا اس کی خود حفاظت فرماتا ہے، یہ قانون ہے اس کا۔ اللہ جسے چن لیتا ہے نا، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، وہ جس کو چن لیتا ہے خود بخود اس کی پھر حفاظت بھی فرماتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن پاک پڑھ گئے۔ 6 سال عمر مبارک تھی جب منبر پہ بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھنا شروع فرما دیا، اور آپ کی عمر 13 سال ہوئی جب تمام علوم سے آپ نے فراغت پائی۔ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا بسیرا تھا، ہم پاکستان بن گیا ہے، پاکستان میں آ گئے، آزاد ہیں بالکل دین پر عمل کرنے میں، لیکن ابھی بھی بہت ساری ہندوانہ رسمیں، مشرکوں کی بہت ساری باتیں یہاں لوگوں کے نظریات میں، عقائد میں، معاملات میں معاذ اللہ شامل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہندوؤں کے ساتھ وقت گزارتے تھے، لیکن ڈٹ کر ان کا مقابلہ فرماتے تھے۔ ان کا اصل میدان یہ تھا کہ وہ اپنے وقت کے مجدد تھے، دین کے حوالے سے جب بھی کوئی گرد اڑاتا تھا تو فاضل بریلوی اس کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ یہ علوم کی قسمیں ہوتی ہیں، علوم کی سمجھانے کے لیے صرف عرض کرتا ہوں، اس طرح ایک آدمی ناک کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے تو وہ معدے کی دوائی نہیں دے پاتا، اور جو آدمی آرتھوپیڈک سرجن ہوتا ہے وہ آنکھوں کی دوائی نہیں دیتا۔ یہ مختلف سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 70 سے زیادہ علوم جانتے تھے، 70 سے زیادہ علوم پر ماہر تھے، اور یہ حسن عقیدت نہیں، 30 کے قریب پی ایچ ڈی کے مقالے لکھے گئے، اور دنیا کی یونیورسٹیاں حتیٰ کہ نیو یارک امریکہ نے فاضل بریلوی علیہ رحمہ کے سائنسی نظریات کو تسلیم کیا ہے۔ پچھلے سال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا مضمون روزنامہ جنگ میں چھپا تھا، پاکستان کے روزنامہ جنگ میں، آپ کے سب سے بڑے سائنسدان کا، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان اس نے لکھا تھا کہ میں اپنی زندگی میں جس عالم سے متاثر ہوں وہ امام احمد رضا فاضل بریلوی ہیں، اور اس نے کہا تھا وہ میری پیاس بجھاتے ہیں، میں جو علوم چاہتا تھا
کہ مجھے قرآن و سنت کے ساتھ سائنسی علوم ملے، وہ جب میں نے فاضل بریلوی کو پڑھا ہے تو میرے وہ پیاس میری بجھ گئی ہے، مجھے ہر چیز وہاں سے میسر آ گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت مقابلہ فرما، ہم لوگ نا مرعوب ہو جاتے ہیں، ہم پر روب چلتا ہے، ڈاکٹر کا بھی، انجینئر کا بھی۔ لوگ فٹافٹ کہتے ہیں جی سائنس کہتی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں۔ ایک تازہ فتنہ ہے، یہ کچھ ملنگوں نے، کچھ صوفیاء نے اور کچھ جاہل ادیب اور شعراء، وہ کہتے ہیں جی سارے اسی کو مانتے ہیں۔ ہمارا ایک سابقہ وزیر اعظم بھی چلا گیا ہندوؤں کی ہولی میں، اور بھی کئی لوگ جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ فاضل بریلوی کا پڑوس تھا ہندوؤں کے ساتھ، تو کسی شخص نے کہا کہ ہندو ہولی کے موقع پر مٹھائی بانٹتے ہیں، ہم نے اپنے علماء سے یہ سنا ہے کہ کافر کا ذبیحہ حرام ہے، تو مٹھائی کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو جانور ذبح کر کے ڈالی جائے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ تو فاضل بریلوی سے سوال پوچھا کہ حضور ہولی کے موقع پر جو وہ مٹھائی بانٹتے ہیں، پرشاد دیتے ہیں، تو وہ لینی جائز ہے؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، مسلمان ایک جداگانہ قوم ہے، یہ اپنے مذہبی تہوار منائیں گے، یہ 11ویں کا لنگر کھائیں گے، میلاد کا لنگر کھائیں گے، حلال چیز کھائیں گے، لیکن ہندوؤں کی ہولی کے موقع پر جو مٹھائی بانٹی جائے گی اس کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ بھئی جو مٹھائی گھر آ رہی ہے، جب اس سے منع فرما رہے ہیں، اور وہاں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بریلی میں کثرت تھی، لیکن ڈٹ کر کے بات فرمایا کرتے۔ ایک ہندو آپ کے پڑوس میں رہتا تھا اور بڑا امیر کبیر تھا، تو اس نے کہا میں گائے نہیں ذبح کرنے دوں گا۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں تو ذبح کرنے دے گا؟ میرے رسول پاک نے جب پسند فرمائی ہے اور حضور نے اجازت دی ہے تو ہم تو ذبح کریں گے۔ اس نے کہا نہیں کرنے دوں گا، تو اعلیٰ حضرت نے ذبح فرمائی، رات کو خنجر لے کے مارنے کے لیے آ گیا۔ اعلیٰ حضرت کے مکان کی دیوار بھی گری ہوئی تھی، تو وہ خنجر لے کے سین میں لیٹے تھے، مارنے آ گیا، چیختا وہ واپس چلا گیا۔ صبح نماز پڑھ کے رضا مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو دوڑا ہوا آیا، قدموں میں گر گیا، اور میں کہا چل دوڑ جا۔ کہنے لگا میری سنو تو صحیح میرے ساتھ رات کیا ہوا۔ فرمانے لگے بس جا نا، تجھے کہا نا دوڑ جا، کہا سنو تو صحیح۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے چل پھر بتا مسلمانوں کو کیا ہوا۔ کہنے لگا رات جب میں آپ پہ حملہ کرنے آیا ہوں تو شیر آپ کے گرد پہرا دے رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے جس رب رسول عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر میں یہاں پہرا دیے بیٹھا ہوں، اور جن کے دین کی میں تبلیغ اور پرچار کر رہا ہوں، تیرا کا خیال تھا وہ مجھے لوارث چھوڑ دیں گے، وہ میری حفاظت ہی نہیں کریں گے؟ اعلیٰ حضرت نے ڈٹ کر ہم لوگ بڑی جلدی، اب ایک ڈاکٹروں نے نئی بات شروع کی ہے، وہ کہتے ہیں کزن میرج نہ کرو۔ کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے نا، 2 4 5 سال کا بچہ ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے کہا جی بچے کے دل میں سوراخ ہے، تو ڈاکٹر سوال پوچھتے ہیں کہ کزن میرج تو نہیں؟ اس سے کیا ہوتا ہے جی؟ کہتے ہیں اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سنیے نا آپ نے یہ بات۔ اچھا ہمارے لوگ منع ہی نہیں کرتے ڈاکٹر کو، اس کو سمجھاتے ہی نہیں۔ ہم 2 منٹ کے لیے یہ لفظ بولنے کو تیار نہیں کہ یار تو کیسی بات کر رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی مولا علی شیر خدا کے ساتھ فرمائی ہے، آپ کے چچا کے بیٹے۔ اور علماء سے آپ پوچھئے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو جناب علی کی بہن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد ہے، حضور نے انہیں پیغام نکاح دیا تھا۔ اگر کزن میرج میں کوئی خرابی ہوتی تو کیا رسول پاک یہ رستہ اختیار فرماتے؟ اتنی ضعف اعتقادی لوگ فٹافٹ تیار ہو جاتے ہیں، بات مان جاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے جناب ام ہانی کو پیغام نکاح دیا، تو حضرت ام ہانی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ نبی کا حکم ہے یا میرے لیے گنجائش بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا تیرے لیے گنجائش بھی ہے، تجھے اجازت ہے۔ تو عرض کرنے لگی حضور میں شوہر کی خدمت تو کر سکتی ہوں، پیغمبر کی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ کے حبیب نے پیغام نکاح تو دیا نا بھائی، پیغام نکاح تو ہوا نا۔ تو جب نبی پاک علیہ السلام سگے چچا کی بیٹی کو پیغام نکاح دے رہے، تو پھر کوئی ڈاکٹر اگر اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ کزن میرج ہوئی تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، تو لوگ مان کے کیسے آ جاتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کی جو سوچ ہے نا وہ بڑی اعلیٰ ہے، اس معاملے میں بڑی اعلیٰ ہے۔
سائنسدانوں نے آپ کے زمانے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ زمین گھومتی ہے، اور ہمارے تو لوگ، میں کئی دفعہ یہ شکوہ کرتا ہوں، پڑھے لکھے لوگوں کو یہ بخار چڑھ جاتا ہے کہ صرف ہم ہی پڑھے لکھے ہیں، ہمارے علاوہ کوئی پڑھا لکھا، خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ یہ بخار ہو جاتا ہے۔ پا نہ پڑھی تے وقت نو، یہ جو انجینئر کر کے آتے ہیں نا، یہ درس نظامی پڑھے عالم سے پوچھتے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے، درس نظامی کے فاضل عالم سے سوال کرتے ہیں پڑھے ہوئے کتنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کسی کے روب میں نہیں آتے تھے، بالکل نہیں، قطعاً نہیں، روب میں نہیں آیا کرتے۔ تو سائنسدانوں نے کہہ دیا جناب زمین گھومتی ہے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے، قلعے بنا کے زمین کے اندر ٹھونسا ہے، اور زمین اس نے کھڑی کر دی ہے۔ تو فرمایا میں سائنسدان کی بات مانوں یا اپنے رسول کی بات مانوں؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے 500 دلائل دیے اور کتاب لکھی کہ زمین ساکن ہے۔ پروفیسر حاکم علی خان تھے، علی گڑھ یونیورسٹی کے ٹیچر، ان کو جب جا کے کتاب دی نا اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد نے، تو وہ دوڑے آئے اور آ کے آپ کے پاس بیٹھ کے کہنے لگے مولانا کیا مسجد میں بیٹھنے والا ایک شخص بھی اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ سائنسدانوں سے مقابلہ کرے؟ اتنا بڑا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کی بات نہ کرو، یہ کہو کہ رسول اللہ کا دین اتنا تگڑا ہے کہ ہر میدان میں مقابلہ کر لیتا ہے۔ تو مضبوط نظریات، فکری طور پر مضبوط نظریات، تگڑے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آ گیا، وہ ذائچے بناتے تھے ستاروں کے، میرے نام کے ساتھ بھی کچھ لوگ پیر لکھتے ہیں، تو مجھے بھی کوئی لوگ آگے کہتے ساڈا صاحب تلاؤ۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ ذوف اعتقادی ہے نا لوگوں کی، سنا ہے مجھے بتائیں جی میرے لیے یہ کام صحیح ہے کہ نہیں۔ ایک استخارے کی اجازت ہے شریعت میں، باقی وہ صاحب تو لگائیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ تو ایک آدمی تشریف لائے تو وہ ذائچے بناتے تھے، توجہ ہے میری بات پر میرے بھائی نے؟ اعتقاد اتنا مضبوط دیا فاضل بریلوی نے، وہ ذائچے بناتے تھے۔ آ کر کے اعلیٰ حضرت کے سامنے بیٹھے تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے بتائیے ستاروں کی گردش کیا کہتی ہے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے حضرت یہ 1 مہینہ تو نہیں ہو سکتی۔ آپ فرمانے لگے نہیں ایسے نہ کہیں، آپ کہیں کہ میرا اندازہ کہتا ہے، میرا اندازہ کہتا ہے، ورنہ رب چاہے تو ابھی بارش ہو سکتی ہے۔ آپ کیا لفظ ادا کریں کہ میرا، وہ جو اب لوٹ سے لگی ہوئی ہے نا، ہر پیر کہتا ہے جو میرے منہ سے نکل گیا سو ہو جائے گا، سارے غوث اعظم بنے بیٹھے۔ فرمایا یہ لفظ ادا نہ کرو، بلکہ یہ کہو کہ میرا اندازہ ہے کہ 1 مہینہ تک بارش نہیں ہوگی، ہاں رب چاہے تو جس وقت مرضی فرما دے۔ کہنے لگے مولانا بات آپ کی ٹھیک ہے، پر ستاروں کی بندش بتاتی ہے نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے گھڑی پہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کہا 12 بج گئے۔ تو آپ نے سوئی کو گھما دیا تو 2 بج گئے۔ اور میں اب کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے وہ تو آپ نے سوئی گھمائی ہے۔ فرمانے لگے یہی تمہیں بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جس ستارے کو جہاں مرضی گھما دیا کرتا ہے۔ کہنے لگے وہ بھی ٹھیک ہے آپ کی بات، وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ستارے کہتے ہیں یہ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ۔ وہ اقبال نے بھی کہا ہے حکیم گوئٹے اڑ گیا تھا، مجھے ملتا تو میں اسے دروازہ رسول پہ جھکا دیتا۔ اڑ جاتے ہیں یہ لوگ، تھوڑا سا پڑ جاتے ہیں تو اڑ جاتے ہیں۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے یار میں نے تجھے سمجھایا ہے کہ ستارے اللہ کے قبضے میں ہیں، وہ جس کو چاہے جس وقت چاہے جہاں مرضی پہنچا دے۔ اور دلیل دی میرے اعلیٰ حضرت نے۔ فاضل بریلوی کا مقام بڑا اونچا ہے، لیکن جب ان سے پوچھا جائے مقام کیا ہے تو کہتے ہیں میرا مقام یہ ہے کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ۔ فرماتے میں گدا ہوں رسول پاک کا، عبد ہوں نبی پاک کا، یہ اپنا مقام بتاتے۔ اس نے کہا جناب آپ دلیل دیں۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ جانور بھوکے مر گئے، پیاس سے جام بلب ہے سارا زمانہ، کھیتیاں خشک ہیں تو جانور بھوکے مر رہے ہیں، مہربانی کریں دعا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جب مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے تو دور دور تک آسمان پہ کالی گھٹا نہیں تھی،
لیکن جب حضور نے دعا مانگ کے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو فرماتے ہیں ہم باہر نکلے تو ہمارے کپڑے پانی سے بھیگ چکے تھے. فرمایا اللہ جب چاہے اپنے محبوب کی دعا پر جس وقت چاہے بارش ہو جائے. کہنے لگے مولانا یہ بھی ٹھیک ہے, بات یہ بھی ٹھیک ہے, پر ستارے بتاتے ہیں کہ مہینہ نہیں ہوگی. اگر آپ ناراض نہ ہو, کتنے لوگ نماز استسقا پڑھتے ہیں ہمارے زمانے میں؟ بارش کی دعائیں کتنی ہوتی ہیں؟ سارے یہی کہتے ہیں پیر نیٹ شاہ صاحب سے پوچھو بارش کب ہوگی, اسی سے فتویٰ لیتے رہتے ہیں. او خدا کے بندو, ہمیں حکم دیا گیا, یہ حالات خراب ہوئے تو کتنے لوگوں نے کہا ہو باہر میدان میں نکلے مل کے دعا مانگے. کیا سنت نہیں یہ رسول پاک کی؟ کھو گئے ہم سب لوگ, کھو گئے. بس پوچھیں گے موسمیات والوں سے کب ہوگی, اور جو وہ کہہ دیں گے وہ ہمارے لیے ٹھیک ہے, ختم بات. بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں مضبوط نظریات دے کے گئے, سارے بزرگ ہمیں مضبوط نظریات دے گئے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہنے لگے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رب جب چاہے جو چاہے کر دیتا ہے. کہنے لگے جی میں مانتا ہوں, لیکن جس طرح کہا جائے نا کہ سچ کی کمائی کرو تو کہنے بندے گل تو ٹھیک ہے پر جھوٹ تو بغیر کام نہیں چلتا. بھائی جب بات ٹھیک ہے تو کیوں نہیں چلتا؟ جب کہا جائے کہ صداقت کے ساتھ چلو کہتے وہ ٹھیک ہے, لیکن کہا بھائی ٹھیک ہے تو پھر تو ماننا, پھر تو اڑ کیوں گیا ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پھر ستاروں پہ آ گیا ہے, میں تجھے قدرت الہی پہ لے جا رہا ہوں. اس نے کہا جی ستارے تو بس پھر فاضل بریلوی بڑے مقبول تھے نا رب رسول کی بارگاہ میں. جب وہ 5ویں 6ٹی دفعہ بھی نہ مانا تو فرمانے لگے اچھا جاؤ پھر اٹھ کے گھر, مان ہی جاؤ گے جاؤ. وہ شخص کہتا ہے میں اٹھ کے ان کے کمرے سے جب باہر نکلا دروازہ کھولا تو باہر بارش برس رہی تھی, بارش برس رہی تھی جب میں باہر نکلا تو. پلٹ کر کے آیا اور آ کے کہنے لگا حضور وہ تو آپ کی کرامت ہو گئی, آپ کی کرامت ہے بارش برس رہی ہے. تو وہ کمپنی کی مشہوری والے لوگ نہیں تھے نا کہ اپنی کرامت دکھا کے تو کہنا چل دوسرے بھی دسی جا کے, دوسروں کو بھی بتانا کہ تجھے یہاں سے فرق ہوا میرے دم سے, یہ کوئی چکر نہیں تھا. جب کہا نا جناب آپ کی کرامت ہو گئی, اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ میری کرامت نہیں, یہ میرا رب رسول کے وعدوں پر یقین ہے, یہ میرے ایمان کی قوت ہے, یہ میرے ایمان کی طاقت ہے, یہ قوت ہے میرے ایمان کی. کشتی میں بیٹھے تھے, حج کرنے جا رہے تھے, طوفان آ گیا, لوگ تڑپنے لگے دعا مانگے دعا مانگے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کچھ بھی نہیں ہوگا, کشتی پار جائے گی. لوگ کہنے لگے آپ کرامتیں بتا رہے ہیں, آپ لوگوں کا طریقہ یہ ہے آپ کرامتوں پہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا. طوفان دیکھو مد جزر کتنا ہے, جوار بھاٹا کتنا ہے. فرمایا کہہ دیا نا کچھ نہیں ہوگا. تھوڑی دیر گزری تو طوفان تھم گیا, کشتی کنارے جا لگی, لوگ پیروں میں بیٹھ گئے. بابا جی آپ نے کہا تھا. فرمایا میں نے نہیں کہا تھا, میں جب کشتی میں بیٹھا تھا تو وہ دعا پڑی تھی جو میرے نبی نے سکھائی ہے, میرے رسول نے جو دعا سکھائی ہے. فرمایا تارے ٹوٹ سکتے ہیں, چاند گر سکتا ہے, سورج جگہ چھوڑ سکتا ہے, پر مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا, یہ غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے کہا تھا, میں نے پڑھی تھی, لہذا یہ کشتی کبھی ڈوب سکتی نہیں. یہ اعتقاد تھا فرض, اور یہ مضبوط نظریات وہ ہمیں دے کے گئے, مضبوط پکے نظریات قدرت الہی پر, دین کے معاملے میں مضبوط فکر کے مالک تھے اعلیٰ حضرت, مضبوط. یہی فکر انہوں نے ہمیں ذات رسالت کے بارے میں بھی دی. توجہ ہے نا میری بات پر میرے دوست؟ ایک مولوی صاحب نے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں لکھا, بہت بڑا مدرسہ تھا ان کا, انہوں نے لکھا کہ نبی پاک کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. اعلیٰ حضرت نے انہیں خط لکھا, فرمایا مولانا آپ سے غلطی ہو گئی. کہنے لگے میں نے صحیح لکھا ہے. تو آپ فرمانے لگے اگر تو نے صحیح لکھا پھر تو کافر ہو گیا. ہمارے زمانے میں مسجد کا امام داڑھی مٹھی سے چھوٹی کرائے تو اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھتے ہیں, بولے. تو اگر پیر صاحب کرائے تو بڑا مولوی ہے نا, اس کو ہاتھی کو نہیں ڈالتا, وہ پیر بڑا مافیا ہے پورا. میں ختم نبوت کانفرنس میں چلا گیا تو جو پیر صاحب آئے تھے بہت بڑی گدی کے سجا, ان کی داڑھی اتنی اتنی تھی.
تو میں نے کہا اس کو آپ نے ختم نبوت کی صدارت پہ بٹھا دیا ہے، اس کو پہلے کہیں کہ تو پیر بنا ہوا ہے، رسول اللہ کا طریقہ تو دیکھ لے، پہلے طریقہ تو دیکھ۔ ایک تاریخی بات اعلیٰ حضرت کی اور سنو، سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی میرے بھائیوں کو؟ ایک شخص نہ لمبے بال رکھے ہوئے تھے، اس کے بال یوں بکھرے ہوئے تھے۔ حکم یہ ہے شریعت کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں آدھے کندھوں تک، آدھے کانوں تک، یا پورے کانوں تک، یا کندھوں تک، اس سے زیادہ محبوب نے زلفیں نہیں رکھی۔ اور صاحب فتاوی عالمگیری نے بھی لکھا ہے کہ مرد اگر نیچے زلفیں کرے گا نا کندھوں سے تو حرام ہے اس کے لیے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ بول کے بتائیے، حرام۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ عورتوں کا طریقہ ہے، اور لعنت ہے اس مرد پر جو عورتوں جیسی شکل بنائے، اور اس عورت پر جو مردوں جیسی شکل بنائے۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ملعون کہا۔ تو کہا گیا اعلیٰ حضرت کو، ایک شخص نے نا لمبے بال رکھے ہوئے تھے، تو اعلیٰ حضرت سے فرمایا کٹوا بال، بولیے۔ کہنے لگا جی میرے پیر صاحب بھی رکھے ہوئے میرے، اللہ اکبر۔ تو تاریخی بات کہی، یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، اسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اس نے کہا جی میرے پیر نے بھی رکھے ہوئے ہیں۔ تو تاریخی جملہ کا اعلیٰ حضرت نے، آپ فرمانے لگے کیا کہا تو نے؟ پیر نے بھی رکھے؟ فرمایا شریعت تیرے پیر کی نہیں چلے گی، شریعت محمد مصطفیٰ کی چلے گی، رسول اللہ کی شریعت چلے گی۔ تیرے پیر کی شریعت، ہاں شریعت نبی پاک کی ہے، پیر نے رکھے ہیں تو کیا بات ہو، غلط کام کرے گا تو مانا جائے گا کیا؟ یہ نظریہ تھا۔ تو بڑا مولوی تھا، بڑا مدرسہ تھا، اس نے کہہ دیا ختم نبوت میں کوئی بات کرے تو فرق نہیں پڑتا۔ اعلیٰ حضرت نے پہلے سمجھایا، اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، تو فاضل بریلوی نے ڈالا، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دی۔ اور پھر ایک اور مولوی اٹھا، اس نے کہا جی اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے تو جھوٹ بولنے پہ بھی قادر ہے۔ فاضل بریلوی نے سمجھایا، جب نہ مانا تو فتوی کفر دیا۔ ایک اور اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے۔ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا، دیانتداری سے بتانا، پھولوں کا ہار ڈالنا چاہیے تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تو بھول گیا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے نبی کو عطا فرمایا ہے۔ اس نے کہا جی چونکہ چنانچہ میرا مطلب تھا، یہ تھا وہ تھا۔ جب بحث بڑھنے لگی تو فاضل بریلوی نے قرآن پاک پڑھا۔ فرمایا کیا کہا تم نے؟ یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کے بارے میں وہ لفظ بھی نہ بولو جس لفظ کے دو معنی نکلتے ہو، ایک ادب والا ایک بے ادبی والا۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں یہ بارگاہ کون سی ہے؟ تم نے وہ جملہ بولا کیوں جس کا کوئی پہلو بے ادبی والا نکلے، لیکن وہ باز نہیں آیا۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کافر ہو گیا ہے۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لوگ کہنے حلوے تے لڑائی ہوئی سی۔ عجیب چکر ہے بھائی، وہ تو مربوں کے مالک لوگ تھے۔ اعلیٰ حضرت کی زمین جو تھی وہ سینکڑوں ایکڑ تھی، وہاں تو میں رہا ہوں بریلی شریف، میں نے دیکھا ہے ہزاروں لوگ تو شام کو روز لنگر کھاتے ہیں ان کے دروازے سے۔ انہوں نے حلوے سے لڑنا تھا، تو غیرت مند تھے رسول اللہ کے نام پر۔ انہوں نے کہا میں تمہیں یہ بات کہنے کی اجازت ہے؟ ایک چوتھا مولوی اٹھا تو اس نے کہا نماز میں گدے بیل کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اور حضور کا آ جائے تو ٹوٹ جاتی ہے۔ اور بڑی لاجک ہے اس نے بڑا فلسفہ دیا ہے۔ آپ تو خوش عقیدہ لوگ ہیں نا تو استغفر اللہ کہہ رہے ہیں، اس نے فلسفہ دیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر میرے بھائیوں؟ اور یہ کتابوں میں باتیں آج بھی لکھی ہوئی ہیں، اسی طریقے سے آپ کو مل جائیں گی۔ میں ایک پہلو صرف، چونکہ میں نے نظریات چھیڑ دی ہیں اعلیٰ حضرت کے، تو میں ایک پہلو صرف بیان کر رہا ہوں۔ اس پہلو کو چھیڑنا بڑا اہم ہے اس دور میں۔ تو اس نے لاجک پیش کی، کہنے لگا کہ نماز میں گدے بیل کا خیال آئے گا تو عزت کے ساتھ نہیں آئے گا۔ گدہ کوئی عزت والی شے نہیں، بیل کوئی بدہر عزت والی شے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جب خیال آئے گا نا تو وہ عزت کے ساتھ آئے گا۔ تو نماز میں اگر غیر خدا کی عزت کرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کیسا فلسفہ ہے نا فلسفہ؟
اور اس پہ بڑے سارے لوگ اس نے لگائے جو آج بھی لگے ہوئے ہیں. یہ لاجک دی اس نے. اور بہت سارے عقل مند ہوتے ہیں جو بس بیچارے الجھ جاتے ہیں. میری بات کی سمجھ آئی میرے بھائیوں؟ تھوڑا سا مضمون میں نے مشکل چھیڑا ہے لیکن یہ ضروری بڑا ہے. اللہ کرے میری قوم اس مضمون کو سمجھ جائے. آمین تو کہنا سارے. اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. آپ ساری زندگی ہم سے ہی سوال پوچھتے رہتے. سمجھے اس پہلو. فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے اس نے کہا کہ نماز کے اندر حضور کا خیال آئے گا تو تعظیم کے ساتھ آئے گا, تو اللہ کی عبادت میں غیر کی تعظیم آ گئی تو نماز ٹوٹ جائے گی. علماء بڑے تھے اس وقت بھی, سارے چپ رہے کیونکہ مولوی بڑا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا بھائی, ہم اسے بڑا مانیں گے جو رسول پاک کے دروازے پہ جھکا ہوا ہوگا, اسے بڑا مانیں. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتے حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. فرمانے لگے ہماری رائے یہ ہے کہ جب تک مصطفیٰ کا خیال آئے نہ تب تک نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. میں تو اتنے نعروں کے حق میں نہیں ہوں, لیکن جو آدمی نعرہ لگا رہا تھا اس کے اندر جذبہ بہت زیادہ تھا. آپ نے شاید دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, باقی آپ سب کو ٹھنڈ لگ رہی تھی یہ بھی میں نے دیکھا ہے میرے سمیت. تو آپ جذبے جو ہوتے ہیں نا, جذبے وہ قابل قبول ہوتے ہیں. میں تو اتنا قائل ہی نہیں نعرے کا, لیکن بہرحال لگانے والے نے بتایا ہے کہ میں جذبے سے لگا رہا ہوں, اور اس طرح لگ جائے تو پھر بڑی بات ہو جاتی ہے. بہرحال اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہماری نماز اتنی دیر تک ہوتی نہیں جب تک رسول پاک کا خیال, اور دلیل دی میرے امام نے. ایسے ہی بات نہیں کی, دلیل دی. فرمایا اٹھاؤ نا سیاستہ. صحابہ کہتے ہیں ہم پہلی صف میں نماز پڑھتے تھے. کیوں بھائی؟ حضرت بلال سے پوچھا گیا کیوں پہلی صف میں پڑھتے تھے, تو آپ فرمانے لگے اس لیے کہ نماز بھی ہوتی رہتی تھی, چوری چوری رسول اللہ کی دید بھی ہوتی رہتی, اس لیے ہم نماز پڑھتے تھے. ادائے دید, اقبال کہنے لگے ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, اور کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. دیکھیے نا, نبی پاک علیہ السلام ایک قبیلے کی صلح کرانے تشریف لے گئے تو فرمایا میں دیر سے آیا تو نماز پڑھ لینا. یہ بخاری مسلم میں موجود ہے. محبوب کو آنے میں دیر ہوئی, حضرت بلال نے اقامت پڑھی تو پتا تھا صحابہ کو امام بنانا کس کو ہے. جناب صدیق اکبر کو امام بنا لیا گیا. انہیں پتا تھا کہ حضور کے بعد امامت کس کو دینی ہے. حضرت ابو بکر صدیق امام بنے, نبی پاک صلح کرا کے آئے, پہلی صف میں حضور تشریف لائے. شارحین کہتے ہیں تو صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے, ایک صف ٹوٹ گئی. اگلی صف میں حضور گئے تو اگلی صف والوں نے بھی نماز توڑ دی. صف ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نا پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے, اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے. بالخصوص فجر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک بکریاں رکھی ہوئی تھیں, ان کو چراتے رہتے تھے فرات کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے. اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا. ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرت سن کے آیا, میں نے تو ملنا ہے. لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے, ناراض ہوتے ہیں. اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا, ناراض ہو بھی جائے گا تو لمبا ناراض رہے گا نہیں, اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں. پہنچ گئے. اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے میں نے عجیب منظر دیکھا کہ بابا جی فرات کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے. سبحان اللہ. کہتے میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریاں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے. کہتے میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے, مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے. میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر مہربانی کرے قبول فرما لیں. میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریاں چرا رہا ہے, بھیڑیا اور بکریے کی صلح کب سے ہو گئی؟ تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں, ہلکا سا جملہ. فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی ہے نا, تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلح کر لی ہے. بکریوں کے مالک نے رب سے صلح کر لی, گناہ چھوڑ دیے, اس کی فرما برداری میں آ گئے. اب پھر اسے بکریاں چلانے کی ضرورت نہیں رہی. بکریاں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے. کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے, اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کہ نہیں, بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کہ نہیں. کہتے میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ, ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا, اس کی ڈھلان بنی ہوئی,
बाबा जी ने उसके नीचे लकड़ी का प्याला रखा, वो रखा ही था तो वो दूध से भर गया। कहते उन्होंने मुझे दिया तो ठंडा और मीठा दूध, मेरी तबीयत खुश हो गई। बाबा जी ने ना दोबारा वही प्याला उसी जगह रखा तो शहद से भर गया। 1000 साल पहले दाता साहब लिख रहे हैं, कहते मुझे दिया। मैंने फौरन कहा, मैंने कहा हुजूर ये दूध तो गाय भैंस देती है, पहाड़ों से तो नहीं निकला करता, और शहद तो शहद की मक्खियां देती हैं, पत्थरों से तो नहीं निकलता, ये आप कहां से निकाल रहे हैं? तो कहते हैं वो कुरान मजीद पढ़ने लगे। वज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही, जब मूसा की कौम ने उनसे पानी मांगा, फरमाने लगे मूसा की नाफरमान कौम पानी मांगे, हजरत मूसा पत्थर पे डंडा मारे तो अल्लाह वहां से 12 चश्मे जारी कर दे। जो रब हजरत मूसा की नाफरमान कौम के लिए पत्थर और पहाड़ों से चश्मे निकाल देता है ना, वो मोहम्मद अरबी के गुलामों के लिए पत्थर और पहाड़ों से दूध और शहद भी निकाल दिया करता है। वो बुजुर्ग कहने लगे बस बात ये है कि आज भी हो अगर इब्राहिम का ईमान पैदा तो आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहने लगा हुजूर फिर मेरे लिए भी दुआ करें। आप फरमाने लगे फिर दुआ ना करा तो मदीने वाले की गुलामी शुरू कर, तो नबी करीम की गुलामी शुरू कर, तो रसूल पाक की गुलामी शुरू कर। एक बात इल्म, फिर फरमाया अल्लाह रसूल से मोहब्बत, फिर फरमाया हुजूर की गुलामी। इससे सारे मुकाशिफात खुलेंगे, इससे सारे मुशाहदात खुलेंगे, इसी से करामतें मिलेंगी, इसी से मकबूलियत होगी, इसी से अल्लाह नबी की बारगाह में दर्जा मिलेगा। फिर दाता साहब आगे बढ़ते और दाता साहब फरमाते सूफिया की एक जमात है जो कहती है हमने तो कभी अपनी जुबान पर दुख बयान ही नहीं किए, हर शय अपने रब रसूल के हवाले कर दी, हर शय अल्लाह रसूल के। और दाता साहब कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं जो दुआ भी नहीं मांगते, लोगों के लिए मांगते हैं, अपने लिए नहीं मांगते। आप दुआ क्यों नहीं मांगते? तो कहते हैं अल्लाह को तो पता ही है हमें क्या चाहिए, उसे तो पता ही है। एक बुजुर्ग की बात लिखी है दाता साहब ने, मेरी जमात में ना मिजाज है करामतों का, मुझे वो सारी बातें भी आती हैं कि एक बंदा कराची से आया, दाता साहब हाजिरी दी तो उसकी लॉटरी निकल आई, ये भी मुझे आती है, लिखी पढ़ी है मैंने, किताबों में है ये भी। एक बंदा, ये सारी बातें ना आती हैं करामतों में, बड़ी सारी चीजें लोग बयान करते हैं कि मैं वहां आया और मैंने हाजिरी दी तो मौज लग गई, ये सारी बातें आती हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग और भी किस्से सुनाया करते थे, सारी हमें चीजों का पता, पर जो उन्वान है ना वो हजरत शेख अबू नूर कहते हैं कि एक बंदा दाता साहब के मजार पे घूम रहा था, दाता 10 रुपए दे, 10 रुपए दे, 10 रुपए दे। तो एक बंदा बड़ी देर से उसे देख रहा था, वो कहने लगा दाता ने तुझे क्या देना है, इधर आ मैं दूं। उसने 10 दिए, बंदा बड़ा हसीन था, हंस पड़ा, कहने लगा दाता तेरे भी सदके जाऊं। दिलाने लगा तो मुनकर से ही दिलवा दिए, जो नहीं मानता उसी से दिलवा दिए। वो बड़ा परेशान हुआ, मैं और चक्कर में था इसने मेरे ऊपर ही जड़ दी है बात, कहने लगा दाता तेरे सदके जाऊं। तो ये सारी बातें किताबों में मौजूद हैं, लोगों ने अपने अपने मुशाहिदात जो जिसके साथ पेश आया उसने बयान किए हैं। बहुत सारी बातें काबिले बयान हैं, पर जो उन्वान है मैं उस पर रहना चाहता हूं। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमारी तालीमात है कि अपने दुख दर्द दुनियादारों से बयान नहीं करने, सवाल का दरवाजा लोगों के सामने खोलना। अल्लाह वालों से कहेंगे कभी कहना होगा तो दुनियादारों से कहना। कहते हैं शेख अहमद नाम के बुजुर्ग थे, सारी जिंदगी किसी को काम नहीं बताया, सारी जिंदगी बड़ी मुश्किलात आई, पर कभी अपनी जात पर सवाल का दरवाजा नहीं खोला। एक ऐसी मुश्किल आई कि जो हल ही नहीं होती थी, किसी ने उन पर कोई इल्जाम लगा दिया। अबू मुस्लिम नाम का एक बादशाह था, उसकी हुकूमत थी, उसने पकड़ के कैद में डाल दिया। अब कैद में है, जुर्म लग गया है, फर्दे जुर्म आयद हो गई है, जेल में है। लोग कहने लगे हजरत जी अपनी सफाई में कुछ कहें, और मानने लगे सारी जिंदगी बंदों से कुछ नहीं कहा, अल्लाह रसूल को पता है मैं बेगुनाह हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। दाता गानी बख्श अली हजवेरी ने लिखा है, दाता साहब कहते हैं तू यकीन कामिल तो पैदा कर, तू ईमान तो पुख्ता कर। दाता साहब कहते हैं वो अबू मुस्लिम जो बादशाह था वो नेक आदमी था, उसे रात को ख्वाब में नबी करीम की जियारत नसीब हुई, और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तूने अल्लाह का एक नेक बंदा जेल में डाल दिया, डर नहीं आता, वो तो बेगुनाह है। बादशाह आधी रात को खुद उठा। दादा साहब फरमाते हैं किसी गार्ड को नहीं भेजा, पुलिस वाले को नहीं भेजा, जेलर से नहीं, खुद गया, जाके जेल का दरवाजा खोला,
दरवाजा खोल के उस दरवेश को आजाद किया, कहने लगा बाबा जाओ, मुझे पता चल गया बेगुनाह है। बाबा जी सलाम करके जाने लगे तो बादशाह फिर आगे आया, हाथ बांधे, हाथ चूमे, कहने लगा हुजूर आप बड़े नेक हैं, मेरे लिए कोई हुक्म हो तो बताइएगा, मेरे लायक को खिदमत हो तो बताइएगा। तो शेख अहमद फरमाने लगे तुझे अभी भी समझ नहीं आई, तुझे अभी भी नहीं समझ आई। कहने लगा हुजूर क्या? फरमाने लगे जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के मुझे रिहा करने भेज सकते हैं वो मेरी कोई जरूरत बाकी रहने देंगे? मुझे कोई जरूरत पड़ेगी किसी और को कहने की? जो तहज्जुद के वक्त तुझे उठा के भेजते हैं कि जा खोल जाके दरवाजा, वो जरूरत रखेंगे मेरी? जरूरत मुझे रहेगी कि मैं तुझे और कोई काम, अभी भी तुझे समझ नहीं आई? तो दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं असल में हमारी तबीयत है, हमने बंदों से दिल लगा लिया है, दिल अल्लाह रसूल से लगाओ। किसी बंदे से लगाना तो उससे लगाओ जो अल्लाह वाला हो। ये वाला रंग तेरे अंदर कोई नहीं। अबू सुफियान आए उन दिनों जिन दिनों हालात बड़े कठिन थे, इख्तलाफ शिद्दत का था। अबू सुफियान आए हुजूर की बारगाह में। आए किस लिए? मक्के में कहत पड़ गया है, बारिश नहीं होती। उधर उस समामा बिन असाल यमामा कबीले के सरबराह कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सारी गंदम उस कबीले से आती थी। समामा कहने लगा तुम मेरे मुस्तफा को नहीं मानते, कोई गंदम नहीं, भाग जाओ। एक बारिश कोई नहीं, दूसरी गंदम कोई नहीं। अबू सुफियान तड़प के दरे रसूल पे हाजिर हुए। अभी थोड़े दिन गुजरे हैं, ओहद में हुजूर के दांत शहीद किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकाल के चबाया है। अभी थोड़े दिन गुजरे हजरत अनस बिन नजर की गर्दन काटी। अभी थोड़े दिन गुजरे अब्दुल्ला बिन जहाज के टुकड़े किए। अभी थोड़े दिन गुजरे हुजूर को सताया है, तड़पाया है। पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते मैं मानने वाला उस रसूल का हूं, इसके दांत शहीद हो गए। ओहद के अंदर सारी दाढ़ी लहू से भर गई। फरमाते मैं रो पड़ा और मैंने कहा महबूबा अब नहीं मुझसे बर्दाश्त होता, दुआ करें अल्लाह इन पे अज़ाब नाज़िल करे। उठाए हाथ, आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला दो पहाड़ियों में पीस डालेगा। हजरत अली कहते हैं मैंने अर्ज की तो हुजूर ने हाथ उठाए और दुआ क्या दी, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह इन्हें हिदायत दे। ये इखलाक हसना का मेयार। थोड़े दिन पहले हुजूर के साथ ये रवैया। अबू सुफियान अब बेहाल हो गए, बच्चे भूख से मरने लगे, जानवर प्यास से मरने लगे। अबू सुफियान छुपता छुपाता कहने लगा चारा कोई नहीं, मुस्तफा के पास जाना ही पड़ेगा। अबू सुफियान मदीने पहुंच गए। जब पहुंचे ना तो अबू सुफियान की अपनी साहिबजादी हजरत उम्मे हबीबा उम्मुल मोमिनीन थी, रसूलुल्लाह की ज़ौजा थी। अबू सुफियान जब आए तो हजरत उम्मे हबीबा के पास सीधे उनके घर गए बेटी से मिलने। हुजूर का बिस्तर बिछा हुआ था। हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन बिस्तर बिछा है। अबू सुफियान बैठने लगे। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जी ठहर जाएं। वो ठहरे तो बिस्तर समेट दिया। कहने लगे बेटी शायद तेरे घर में कोई कीमती बिस्तर नहीं, गुर्बत छुपाने के लिए बिस्तर समेट रही हो। जनाब उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा तू मुसलमान नहीं ना हुआ, अभी तेरी सोच काफरों जैसी है। तू यहाँ आके खड़ा होना जहाँ मैं खड़ी हूँ, फिर तुझे रसूलुल्लाह की मोहब्बत के रंग का पता चले। तू अभी खड़ा वहां है जहाँ तुझे कुफर ही कुफर सुनाई और सुझाई देता है। बिस्तर इसलिए नहीं समेटा कि माज अल्लाह कम कीमत था, मैंने इसलिए समेटा है कि तू नजस है, नापाक है, अभी कलमा नहीं पढ़ता। और ये उस रसूल का बिस्तर है कि जो बिस्तर में मौजूद होते हैं तो जिब्रील अमीन कुरान लेके तशरीफ ले आते हैं। तेरा वजूद इस काबिल नहीं कि यहाँ बिठाया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक अबू सुफियान आए। अबू सुफियान कहते हैं मुझे उम्मीद नहीं थी, अभी सोच नहीं ना बदली थी। कहते मुझे उम्मीद नहीं थी, मेरा ख्याल था वो शिकवे करेंगे, शिकायतें करेंगे, वो कहेंगे तुमने भी तो बड़ा कुछ किया है ना। अबू सुफियान कहते हैं मैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये रंग देखा तो मदीने की फिजा वैसे ही बड़ी ठंडी थी, लेकिन मुस्तफा करीम के साथ जब मैंने बात की तो मेरे वजूद पर गिरिया तारी हो गई।
میرے اوپر کیفیت طاری ہو گئی، میں تڑپنے لگا۔ کہتے ہیں میں نے کہا محبوبہ میں آیا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گندم بند کر دی ہے، بارشیں رک گئی ہیں، مکے کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں، محبوبہ بیٹیاں روتی ہیں، یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا ہے، بچے بلکتے ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا، سارے مکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے، لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا، اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آنسو برسا رہی۔ کہتے میری بات بھی مکمل نہ ہوئی، حضور نے پہلے رکا منگوایا سمامہ کے نام، فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا، اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے۔ اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے۔ او بھائی مشکل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے، کہتے میرا شریکہ ہے، ساس بہو کے لیے بہو ساس کے لیے دعا نہیں مانگتی، کہتے اختلاف ہے، لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانگتے، بیماری میں شفا نہیں مانگتے۔ ابو سفیان کہتے ہیں آمنہ کے لال تیرے قربان جاؤں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکے کی سنگلاخ پہاڑیوں پہ بارش برسا، اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے، اے اللہ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، اللہ عورتوں کو تازگی دے دے، بچوں کو رانائی دے دے، پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے۔ ابو سفیان کہتے پہلے حضور رو رہے تھے، اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا، میں نے رونا شروع کر دیا۔ کہتے واپس آیا تو وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں، یہ کس قسم کے آدمی سے مل کے آیا ہوں، یہ کیسا رنگ ہے، یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لیے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے، جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لیے روتا ہے، میری بیٹی کے لیے اس کی آنکھ میں آنسو ہیں، وہ ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکے آئے، اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا، حدیبیہ تک۔ کہتے ہیں جب رسول پاک مکے آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا تو بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی، لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لیے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے۔ حضور نے میرے لیے ہی اعزاز لکھ دیا، فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا۔ ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئی، پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا، اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی، اور مجھے عبداللہ کے یتیم بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے نظر آنے شروع ہو گئے۔ اخلاقی قدریں جب موجود رہتی، یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں، یہاں تو سڑک پر کتنی کراوٹ ہے اور کتنا گر گیا ہے، اخلاق ان لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے، چیخ و پکار ہے، آہیں ہیں، تڑپنا ہے، رونا ہے، سسکیاں ہیں، ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی ہے ذرا میرے بیٹے کا پتہ کرو، باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا، چیخ و پکار ہو رہی ہے۔ پر ظلم ہے اس قوم کا کہ جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہی ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں، ان کے بٹوے دیکھ رہے ہیں، گری ہوئی عورتوں کے، یہ آپ اٹھا کر دیکھیے اخبارات، عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی اور ان کے کان تک کٹ گئے۔ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو کفنوں پہ سودے کرتے ہو، جو قبروں پہ سودے کرتے ہو۔ لوگ تجارتیں کرتے ہیں، اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بیٹے بیچ کے دہیز خریدتے ہیں۔ غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے، روتی ہے، روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی جب سہاگن ہوں گی، جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا۔ اور غریب آدمی بیٹی کی شادی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے، وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں، وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں۔ ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم
سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے، احساسات کا خیال رکھتے، تصورات کا۔ او بھائی، اس سے بڑا اخلاق کا مظاہرہ کہاں سے لینے جاؤ گے؟ کہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں، نماز اللہ کی نماز، دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں، میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں، میں کھل کے رب کریم کا قرآن پڑھوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، کسی بوڑھے کی ہائے کی آواز آتی ہے، کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، اللہ کے بندوں کا خیال کرتا ہوں، میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، رب کریم کے بندوں کا خیال کرتا ہوں۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے۔ میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو، مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا، اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے، وہ فکرے یہ تھے کہ ان رحمتی سبقت اعلی غضبی، رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے، میرا غضب زیادہ نہیں ہے۔ اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غضب پر